اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیات نمبر 10 تا 33 میں پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، ایمان کی دعوت دینا اور معجزہ دکھانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور حکم دیا کہ فرعون اور اس کی ظالم قوم کے پاس جاؤ، کیا وہ لوگ ہمارے غضب سے نہیں ڈرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ میرا دل گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور میری زبان میں روانی نہیں ہے، سو تو ہارون علیہ السلام کے پاس بھی وہی بھیج کر اسے بھی رسالت عطا کر اور اسے میرا معاون بنا دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اور مجھ پر ان کا ایک الزام بھی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ بہت عرصے قبل موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی، اور کیا تو نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ہمارے ساتھ نہیں گزارے؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور ایک اور کام جو تو نے کیا تھا وہ تو جانتا ہی ہے، تو بہت ہی احسان فراموش ہے۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے وہ کام کیا تھا، لیکن مجھ سے نادانستہ غلطی ہو گئی تھی، میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ جب مجھے تم لوگوں کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے علاقے سے دور چلا گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت و دانش عطا فرمائی اور مجھے اپنے رسولوں میں شامل کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور وہ احسان جس کا بار تو مجھ پر رکھ رہا ہے، اس کا اصل سبب یہ تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو ان کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو کہ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون نے کہا کہ اے لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم لوگ کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا آقا ٹھہرایا تو میں ضرور تجھے قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتك بشيء مبين۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تیرے سامنے ایک کھلی ہوئی نشانی پیش کر دوں تو پھر بھی؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو وہ نشانی پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً واضح طور پر ایک اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ دفعتاً سب دیکھنے والوں کے سامنے چمکدار ہو گیا۔